وہ اس 40 منٹ کے اندر ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں بہت ساری چیزیں انشاءاللہ اس کے بعد سمجھ میں آ جائیں گی. لبرل جو افکار سے متاثر لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ لبرلزم کی مخالفت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ فرد کی آزادی پہ یقین نہیں رکھتے. اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کرنے دینا چاہتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انفرادیت کے دشمن ہیں وغیرہ. اصولی طور پہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اصولی طور پر یہ بات ٹھیک نہیں ہے. تو پہلا ابہام یہ پیدا ہوتا ہے کہ لبرلزم کے آنے سے پہلے، جو کہ 15ویں 16ویں 17ویں صدی کے تھنکرز ہیں، جو آزادی کا تصور دنیا میں رائج تھا وہ وہی تصور تھا جسے لبرلزم نے واشگاف انداز میں پیش کیا. یہ صحیح بات نہیں ہے. دیکھیں، دنیا میں کبھی بھی کوئی معاشرہ ہوگا وہ بغیر آزادی کے نہیں سروائیو کرتا، لیکن کیا آزادی کا وہ تصور وہی تصور ہے جسے لبرلزم نے پچھلے 300-400 سال کے اندر دنیا پر نافذ کیا؟ تو یہ بات بالکل طے ہے کہ وہ تصور نہیں. اس کو جاننے کا ایک تھم رول ہے، سمپل. یعنی کہ فریڈم کو جب بھی آپ دیکھیں تو کم از کم آپ کے لیے یہ جائز سوال بنتا ہے کہ آپ یہ سوال اٹھائیں کہ کیا آپ آزادی کو ایبلٹی کے طور پہ لیتے ہیں یا آپ آزادی کو آئیڈیل کے طور پہ. یہ جائز بات ہے. یعنی کہ آپ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ فریڈم آپ کے نزدیک یا اس فرد کے نزدیک صلاحیت ہے یا آئیڈیل. تو دنیا میں فریڈم ایز اے کیپیسٹی اور ایز این ایبلٹی ہمیشہ سے رہی ہے، ہمیشہ رہے گی، کیونکہ انسان کو کچھ کرنے کے لیے کچھ ایبل ہونا ضروری ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ میری زبان کاٹ دیں تو میں آپ سے بات نہیں کر سکوں گا. تو اس کا مطلب ہے آپ نے میری زبان ہی اگر کاٹ دی تو آپ نے میری ایبلٹی کہ میں آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر لوں چھین لی. یا آپ نے میرے پیر کاٹ دیے تو میں ظاہر چل نہیں سکتا، تو آپ نے میری ایبلٹی چھین لی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا انسان بول سکتے تھے، کیا انسان چل سکتے تھے، کیا انسان معاشرے بنا سکتے تھے، کیا انسان رشتے توڑ سکتے تھے، کیا انسان ریاستوں کے خلاف کھڑے ہوتے تھے، کیا لوگ ریاستوں کے ہاتھوں مارے جاتے تھے؟ ہمیشہ سے دنیا میں ایسا ہوتا ہے. کیا لوگ اپنی اس ایبلٹی کے تحفظ کے لیے جدوجہد کرتے ہیں؟ ہمیشہ سے کرتے ہیں. لیکن انسانوں نے کیا اپنی اس فریڈم ایز ایبلٹی کو اقدار کی ترتیب کا پیمانہ بنایا یا نہیں بنایا؟ یہ ہے بنیادی سوال. مثال کے طور پہ آپ کو ایک تھم رول یہ ہے کہ آپ آزادی کو آزادی کے علاوہ کسی اور پیمانے پہ جج کرتے ہیں یا نہیں. اگر آپ آزادی کو آزادی کے علاوہ کسی اور پیمانے پہ جج کرتے ہیں تو آپ آزادی کو ایک ایبلٹی کے طور پہ تو مانتے ہیں، لیکن آپ آزادی کو آئیڈیل کے طور پہ نہیں مانتے. تو دنیا میں ہمیشہ انسانوں کے پاس آزادی رہی ہے، انسان آزاد پیدا ہوتے ہیں، لیکن آزادی کا اظہار جب انسان کرتے ہیں تو اس اظہار آزادی کو یا اس آزادی کی صلاحیت کو انسان جب ایکسپریس کرتا ہے کسی معاشرے میں، کسی مذہب میں، کسی تہذیب میں، کسی تمدن میں، کسی ذاتی سربندی میں، تو یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ آپ کا وہ آزادانہ اظہار آزادی کے علاوہ کسی اور پیمانے پہ جج کیا جا رہا ہے یا نہیں. مثال کے طور پہ ایک مذہبی معاشرے کے اندر آپ اپنی آزادی کا اظہار کریں گے، لیکن جب آپ اپنی آزادی کا وہ اظہار کریں گے زبان سے، بیان سے، کردار سے، عمل سے، ادارے سے، روایت سے، کسی بھی طرح، تو مذہب آپ کے اس اظہار کو اپنے آفاقی پیمانے پہ جج کرے گا، اور جج کرنے کے بعد کہے گا یہ آپ کی آزادی کا اظہار قابل قبول ہے اور یہ آپ کی آزادی کا اظہار قابل قبول نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
مذہب جب آزادی کے اظہار کو جج کرتا ہے تو وہ آزادی کو ایبلٹی کے طور پر ریکگنائز کرتا ہے، لیکن آزادی کو آئیڈیل کے طور پر ریکگنائز نہیں کرتا. آئیڈیل کے طور پہ وہ مذہب اپنی اس اصول کو لیتا ہے جس اصول کے اوپر وہ مذہب کھڑا ہے. مثال کے طور پہ عیسائیت کسی اصول پہ کھڑی ہے، یا جوڈائزم کسی اصول پہ کھڑا ہے، یا ہندوازم کسی اصول پہ کھڑا ہے. جو بھی ہے کوئی وحی کی بنیاد پہ اپنا دعویٰ کرتا ہے کہ اگر آپ کی آزادی کا اظہار وحی سے متصادم ہو گیا تو آپ کی اس اظہار آزادی کو وہ قبول نہیں کریں گے، وہ ناجائز ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ آزادی کی بنیاد پر آپ اپنے خیالات اعلانات کا تو اظہار کریں گے، لیکن آپ کا وہ ایبلٹی اگر ریویلیشن سے کانٹرڈکٹ کر گئی تو آپ کو اپنے ارادے کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. مذہبی معاشروں کے اندر یہ ہوتا ہے. کیا صرف مذہبی معاشروں کے اندر ایسا ہوتا تھا؟ روایتی معاشروں کے اندر بھی ہوتا تھا، ٹریڈیشنس کے اندر بھی ہوتا تھا، چائنیز سویلائزیشن کے اندر بھی ہوتا تھا. کیا گریک رومن سویلائزیشن کے اندر ہوتا ہے؟ گریک رومن سویلائزیشن کے اندر بھی ہوتا تھا. تو اگر آپ آزادی کو آزادی کے علاوہ کسی بھی دوسرے پیمانے پہ جج کرتے ہیں تو آپ آزادی کے جس تصور پہ یقین رکھتے ہیں وہ آزادی کو بحیثیت صلاحیت تو قبول کرے گا، لیکن آزادی کو بحیثیت آئیڈیل قبول نہیں کرے گا. آئیڈیل وہ ہوگا جس پہ آپ آزادی کو جج کریں. لیکن لبرلزم کے اندر آزادی کو آزادی کے علاوہ کسی دوسرے پیمانے پہ جج کرنا انحراف آزادی. لہذا لبرلزم کے اندر انفرادی آزادی کو آزادی کے علاوہ کسی دوسرے پیمانے پہ جج نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ نے آزادی کو آزادی کے علاوہ کسی اور پیمانے پہ جج کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آزادی یہاں پر انسٹرومنٹل ہے. یعنی کہ کسی مقصد کے حصول کے لیے آپ کو آزادی مل گئی. اس کا مطلب یہ ہو کہ آزادی مقصود بالذات نہیں ہے، مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے. اگر آزادی کسی مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے تو آزادی امپورٹنٹ ہے، آزادی اہم ہے، لیکن آزادی پیمانہ نہیں ہے. لبرلزم کے اندر آزادی مقصود بالذات ہے، یعنی کہ آزادی کسی مقصد کے حصول کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ آزادی مقاصد کے حصول کی شرط ہے. اٹس ناٹ اے مین ٹو این اینڈ، اٹ از اینڈ ان اٹ سیلف. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا، کانٹ کہہ رہا ہے، یا وولٹیئر کہہ رہا ہے، یا ٹاکیویلی کہہ رہا ہے، یا روسو کہہ رہا ہے، یا رالز کہہ رہا ہے، یا ڈاکن کہہ رہا ہے. جو جس بھی بڑے آپ لبرل تھنکر کو مانتے ہیں. جیسے کانٹ یہ کہتا تھا کہ act as if that you always consider other individual as end in himself rather than mean to an end. یعنی کہ آپ کو ہر فرد کو مقصود بالذات سمجھنا چاہیے، نہ کہ کسی مقصد کے حصول کا ذریعہ. کیوں؟ کیونکہ وہ آزاد ہے. ٹھیک ہے. تو لبرلزم کے اندر آزادی جو ہے وہ اینڈ ہے، اینڈ. اب یہ بذات خود ایک بہت ہی یعنی کہ پرابلمیٹک کلیم ہے، اور دنیا میں کوئی بھی ایسی سویلائزیشن جو انفرادی آزادی کو پیمانہ خیر و شر بنانے پہ تیار نہ ہو، وہ معاشرہ حقیقی معنوں میں آزاد معاشرہ یا لبرل معاشرہ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. لبرلزم کے اندر آپ کی آزادی کو آزادی کے علاوہ کسی دوسرے پیمانے پہ جج نہیں کیا جاتا، بلکہ انفرادی آزادی کو بنیاد بنا کر آپ کے تمام اقدار، تمام اظہار، تمام تصورات خیر و شر کو اس بنیاد پہ جج کیا جاتا ہے کہ کیا اس کے نتیجے میں انفرادی آزادی کا حصول
بڑھا یا گھٹا، بڑھا یا گھٹا. اور یہ ڈاکیومنٹڈ میں بات بتا رہا ہوں، ایک نہیں سینکڑوں مین اسٹریم تھنکر اس سے اگری کرتے ہیں. بعد میں اس میں لبرلز کے اندر کمیونٹیرین لبرلز اور جو ہے انڈیویجولسٹک لبرلز میں ڈائیکاٹمی ہے، لیکن وہ ابھی ہم نہیں ڈسکس کر رہے ہیں. بہرحال جو ڈومیننٹ لبرل تصور ہے نیگیٹو کنسیپشن آف فریڈم جو میں بتانے کی کوشش کروں گا، وہ جو ہے اس اصول کے اوپر چلتا ہے. اس سے دو باتیں ہمارے ذہن میں کلیئر ہونی چاہیے کہ ہمارے اکابرین کی کتابوں کے اندر جو لفظ آزادی کا آتا ہے، آپ اس کو پڑھیں پوری ایمانداری کے ساتھ. آپ کو ازہر میں نے شمس ہوگا کہ وہاں پہ آزادی مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے، مقصود بالذات. یہ میں کوئی الزام نہیں لگا، کیونکہ وہ آزادی کو اس صلاحیت کے طور پر ریکگنائز کرتے تھے جس کی بنیاد پر آپ اس مقصد کو حاصل کر سکیں جس کے لیے آپ آزادی کی جد و جہد کر رہے ہیں. لیکن جو لبرل فریم ورک کے اندر لفظ آزادی کا آتا ہے، وہ آپ سے متقاضی ہے اس بات کا کہ آپ اپنی ہر اس قدر کو، اپنے ہر اس خیر کو، اپنے ہر اس روایت کو، اپنے ہر اس ادارے کو قربان کرنے کے لیے تیار رہیں جس کی وجہ سے انفرادی آزادی کے حصول ممکن نہیں رہتا یا وہ آئیڈیل نہیں رہتا. اگر آپ کو آزادی پر، انفرادی آزادی پر تحدید عائد کرنے کا صرف اس وقت حق حاصل ہوگا جب اس تحدید کے نتیجے میں مستقبل میں انفرادی آزادی میں اضافہ ہوتا چلا جائے، صرف اس وقت. You have to impose embargo on individual freedom if it will increase individual autonomy in future. اگر مستقبل میں زائد آزادی کے لیے، زیادہ آزادی کے لیے کچھ سطح کے اوپر آپ کو انفرادی آزادی پر تحدید عائد کرنے لگیں تو آپ کو پھر جائز ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس آزادی پہ پابندی اس لیے لگ رہی ہے کیونکہ رضائے الہی کا حصول ممکن نہیں ہے، یا تعلیمات چرچ کے خلاف ہے، یا ہماری اقدار کے خلاف ہے، یا ہماری روایات کے خلاف ہے، یا ہمارے تمدن کے خلاف ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو وہ تحدید ناجائز سمجھی جائے گی. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جب آپ آزادی کو، انفرادی آزادی کو آئیڈیل کے طور پہ ریکگنائز کرتے ہیں تو آپ کی جو تاریخ ہوتی ہے، ہسٹری، اس تصور کے ساتھ وہ رہتی ہی نہیں ہے جو اصل میں وہ تھی. یاد رکھیں، جب آپ انفرادی آزادی کو خیر اور شر کو جانچنے کا پیمانہ بنا لیتے ہیں، یعنی کہ آپ آئیڈیل فریڈم کو بناتے ہیں، تو آپ کو ریویژن کرنی پڑتی ہے اپنی پوری تاریخ کے ہیروز کی. کہ اگر آپ کے کسی ہیرو کو، جسے آپ ہیرو سمجھتے ہیں، کوئی آدمی ثابت کر دے کہ یہ آزادی کو انسٹرومنٹل سمجھتا تھا، آئیڈیل نہیں سمجھتا، وہ ہیرو نہیں رہے. اور کوئی ولن جو آپ کی تاریخ کا ولن ہے، وہ آزادی کو کسی مقصد کے حصول کا ذریعہ نہیں سمجھتا تھا بلکہ اینڈ ان اٹ سیلف تھا، وہ ہیرو بن گیا. سب سے پہلا ہیرو کون بنے گا؟ آپ کی تاریخ کا سب سے پہلا ہیرو کون بنے گا جو کہ ولن ہے؟ بولیے مجھے بولیے. کوشچن میں کر رہا ہوں. انسانیت کی ابتدائی تاریخ کا پہلا ہیرو کون ہے؟ انسانیت کی بات کر رہے ہیں، پوری صرف پاکستان کے نہیں صرف پاکستان تو آگے پوری انسانیت. انسانیت کی تاریخ کا اصل ہیرو جو ہے
نہیں وہ تو ہم لوگوں کے لیے نہیں انسانوں نہیں مطلب سب جن ان سب میں شیطان نے کیا کیا شیطان نے کیا گاڈ کے ایگزسٹنس کو ڈینائی کیا تھا نہیں کیا ہوتا شرک کیا تھا شرک اللہ کے حکم کا انکار کیا تھا. ایک اور چیز ہو سکتی ہے فرعون. شیطان نے یہ کہا کہ میری مرضی آئے گی تو سجدہ کروں گا میری مرضی آئے گی تو سجدہ نہیں میں یہ نہیں کروں گا میں کمپرومائز نہیں کروں گا اپنی آٹونومی. اس نے کہا کہ بھائی میں اس سے سپیریئر ہوں یہ میری انٹیگریٹی کے خلاف ہے کہ میں سجدہ کروں میں تو میں کہہ رہا ہوں کہ تم نہیں میں نہیں کروں خدا کو کروں گا اس کو نہیں کروں. میں شیطان جو ہے نا وہ ہمارے علم کے مطابق انسانیت کی تاریخ میں شامل نہیں ہے. شیطان جو ہے جنات کی ضد آپ نے ضرور کہا کہ انس و جن کی پوری تاریخ میں لیکن شیطان ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے. ہمارا مشاہدہ جو ہے ہمارا فیصلہ جو ہے وہ ہمارے مشاہدے میں نظر ہوتا ہے. اس انسان کی اگر آپ بات کریں جو کہ ہمارے مشاہدے میں آتے ہیں کہ ہماری تاریخ میں آپ اس کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں یا منکر ہیں اس کے وجود؟ نہیں میں انسان کی بات شیطان جو ہے وہ جنات میں سے تھا اور وہ انسان وجود رکھتا تھا. میں اس پہ وجود سے انکار نہیں کر رہا ہوں لیکن وہ قبل سے انسان وجود رکھتا تھا اور اس کا جو اختلاف تھا وہ دراصل انسان کی تخلیق پر تھا جس کی بنیاد پر اس نے کہا کہ جس کو تو بنا رہا ہے یہ جو مخلوق ہے یہ زمین پر جو ہے وہ فساد پیدا ہے. اس لیے میں جس کے جواب میں خالق نے یہ کہا کہ یہ خالق کا اختیار ہے. ہاں تو شیطان کو جو ہے وہ ولن اسی لیے کہا جاتا ہے. وہ آج تک بھی میرے اعتبار سے ولن ہے وہ کبھی بھی ہیرو نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس نے خالق سے انحراف کیا اور خالق کے تصور اور تخلیق سے انحراف کیا. اس لیے وہ شیطان کا مطلب ہے کہ وہ انسان کی بات کر سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے نہیں آپ یہ جو سمجھ میں آ گیا تو میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے اپنی آزادی سے فیصلہ کیا یا نہیں یہ بتایا. آزادی کا ضرور فیصلہ کیا اس نے آزادی کے ریفرنسز جو ہے نا مختلف مخلوقات میں مختلف ہے. میرا پوائنٹ صرف یہ ہے نہیں آپ اپنے اس کی آزادی جو ہے انسانوں کے اعتبار سے ٹھیک ہے اس نے وہ کیا ہے ہمارے ویلیوز کے حساب سے. آپ کو کیا لگا آزادی سے کیا یا نہیں یہ بتا دیں بس یہی میں پوچھ رہا ہوں یہی تو میں پوچھ رہا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے ایز این ایبلٹی نہیں ایز این آئی ڈی. وہ یہ کہے گا کہ میں جس چیز کو جائز سمجھتا ہوں اپنے لیے وہ میرے لیے کم از کم جائز ہے اور میں کسی دوسرے کے لیے اپنی انفرادی رائے کو قربان نہیں کروں گا. اس کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن حق خود ارادیت. اسے کہتے ہیں حق خود ارادیت. حق خود ارادیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں خود مختار خود مختار جو ہوتا ہے وہ خیر کا خالق ہوتا ہے اور شر کا بھی خالق ہوتا ہے. وہ خیر اور شر میں سے ایک کو چوز نہیں کرتا وہ خیر کو خلق کرتا ہے اور شر کو خلق کرتا ہے.
جو خیر اور شر کے خلق کرنے کا ایکنالج کرتا ہے اسی کو کہتے ہیں اصل میں خود مختار. خود مختار کا مطلب لبرلزم میں یہی ہے. آپ سب خود مختاری کا کوئی اور مطلب نہیں. صحیح ہے نا؟ مسلمان بھی لیتے ہیں, عیسائی بھی لیتے ہیں. جب یہ جو تصور تھا خود مختاری کا, جب یہ ایک جرمن پریسٹ کے سامنے پیش ہوا تو ایک ٹرم تھی ہیومن. آپ سب نے سنا ہوگا ہیومینٹی, ہیومن. تو جب یہ ہیومن کا ٹرم ایک پیدا ہوا تو انہوں نے کہا ہو از ہیومن. تو انہوں نے کہا ہیومن از آٹونمس سیلف ڈٹرمنڈ بینگ. انسان کیا ہے؟ خود مختار ہستی ہے, خود مختار. تو جو پریسٹ تھا اس نے کہا how could you say that this is human? Human is the subject of the God. What you consider as human is a demon. It is the demon which is self-governed, autonomous. And what he has referred at that time was that example. Priest tha wo, German priest, usne kaha human is a demon. It was only demon did what is determined by his will. Human surrenders to the God. حضرت آدم نے پھل کھایا, حضرت آدم نے جب پھل کھایا تو انہوں نے کہا کھا لیا تو کیا ہوگا. وہ سجدے میں اور انہوں نے مانا, انہوں نے یہ تو نہیں کہا نہیں اللہ میاں آپ نے بنایا ہے پھل تو میں نے کھا لیا تو کیا ہوگا. انہوں نے یہ کہا کھانے کے لائق تھا اس لیے کھا لیا. انہوں نے کہا آپ نے منع کیا تھا, کھانے کے لائق تھا, میں نے کھا بھی لیا, ہضم بھی ہو گیا, لیکن مجھے نہیں کھانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ جائز ہونے کا تعلق اس بات سے نہیں ہوتا کہ میں کیا چاہتا ہوں. جائز ہونے کا تعلق اس سے ہوتا ہے کہ مجھے کیا چاہنا چاہیے اور مجھے کیا نہیں چاہنا چاہیے. تو میں آپ کو یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیلف ڈٹرمنیشن, جب ہمارے مذہبی لوگ آ کر لبرلزم کو یا ہیومن رائٹس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں تو میں آپ کو آنیسٹلی بالکل ہاتھ جوڑ کے بتاؤں, یورپین ہوتے ہیں ہم پہ ہنستے ہیں, وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم کیوں کر رہے ہو یہ منافقت, تم لوگ تو سیلف ڈٹرمنڈ ہوتے ہی نہیں, تم تو کہہ رہے ہو کہ ہم سیلف ڈٹرمنڈ نہیں, وی آر گوئنگ ٹو بی ڈٹرمنڈ بائی سم ون ایلس, ہم اسے فالو کریں گے. تو اگر آپ نے فریڈم کو ایز این آئیڈیل سمجھا تو یورپین ہسٹری کے اندر آپ گبس کو پڑھیں اور آپ مونٹگومری وارڈ کو پڑھیں اور جو برنارڈ لوئس کو پڑھیں, جو کتابیں ہم لوگوں کے اوپر وہ لکھ رہے ہیں, وہ ہمارے بہت سارے ہیروز کو اس بنیاد پر کنڈیم کرتے ہیں کہ انہوں نے انفرادی آزادی کی نفی کی. انہوں نے آزادی کی نفی کیوں کی؟ کیونکہ وہ آزادی کو انسٹرومنٹل سمجھتے ہیں, آئیڈیل نہیں سمجھتے. تو یہ جو اعتراضات جب ہمارے سامنے آتے ہیں, ہمارے لوگوں کے سامنے, تو وہ کنفیوژنس کریٹ کرتے ہیں, وہ اپولوجیٹک ہو. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا پورا جو لٹریچر ہے ہم نے آزادیاں لڑ کر حاصل کی ہیں, جدوجہد سے پاکستان بنایا ہے, تو ہم نے پوری مسلمانوں کی پوری ہسٹری آزادی کی جدوجہد ہے, لڑے ہیں اور آزاد کیا اپنے آپ کو. لیکن وہ آزادی کو آپ جب فریڈم ایز ایبلٹی کے طور پر نہیں بلکہ فریڈم ایز آئیڈیل کے طور پہ لیتے ہیں, تو اس پوری جد و جہد کو آپ جس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں وہ لبرلزم. اور لبرلزم نے جو یہ کنسیپچولائز کیا ہے, کنسیپشن آف اٹانومی, جو ابھی میں نے نہیں ڈسکس کیا, میں نے یہی دیکھا کہ کیا آپ لوگوں کی انٹرسٹ کو یا آپ کو یہ سینسیبل لگ بھی رہی ہے گفتگو کے نہیں. تو میں نے یہ تھرو کیا آرگیومنٹ کہ پہلے ہم یہ تو دیکھ لیں کہ فریڈم ایز آئیڈیل
یا فریڈم ایز انسٹرومنٹ کی جو ڈسٹنکشن ہے وہ ہمارے ایبزارب ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اور ہمیں وہ ریلیونٹ لگ بھی رہی ہے یا نہیں. ہمارے جو نوجوان نسل ہے اس کے سامنے ہمارے بہت سارے بڑے بڑے لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے دیکھو انفرادی آزادی چھینی، اس کی تعلیم دی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں پھر وہ آ کے آپ سے کوشچن کرتے ہیں، آپ سے آرگیو کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آزادی کو آزادی کے علاوہ کسی اور پیمانے پہ جج نہیں کرتے، جبکہ ہمارے روایتی علم کے اندر، ہمارے ہسٹوریکل ٹریڈیشن کے اندر آزادی کو ماورائے آزادی کسی اور پیمانے پہ بھی جج کیا جاتا رہا. اور یہ صرف ہم نہیں کر رہے تھے، یہ کرسچنز بھی کر رہے تھے، یہ جیوز بھی کر رہے تھے، یہ چائنیز بھی کر رہے تھے، یہ انڈینز بھی کر رہے ہیں. یہ جو ہندو توا سب کچھ کر رہا ہے نا بھائی، وہ انفرادی آزادی کو کس کے پیمانے پہ جج کر رہا ہے؟ ہندو مذہب کے پیمانے پہ جج کر رہا ہے. تو آپ ہندو توا سے لڑنے جا رہے ہو کہ اصل آزادی دے دو. تو آپ جس چیز کی جد و جہد کر رہے ہو وہ لبرلزم کی جد و جہد، سیکولرزم کی جد و جہد. تو ہم لوگوں کو جب کسی چیز کو دیکھنا ہوتا ہے، کم از کم جو لوگ سوچنے والے لوگ، ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کمزور دلیل دینے سے بہتر ہے خاموش. حضرت عمر کا قول یہ ہے کہ جو کفر کو نہیں پہچانے گا وہ خیر کی لڑیاں بکھیر دے. تو اگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ اٹیک کہاں سے ہو رہا ہے اور کس آرگومنٹ سے ہو رہا ہے، تو پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کچھ چیزوں کی سینونیمٹی اور ان کی یکسانیت ہمارے لیے ابہام پیدا کی. ہمارا لٹریچر میں ہمارے بڑے کے جو لٹریچر ہے وہ پٹا پڑا ہے حریت سے اور آزادی سے، اور افریقن جو ہمارے لوگ ہیں ان کا پوری تاریخ ہے ہروریو اوجاما کی، آزادی کی. اور اس میں جو ہمارے لوگوں کا جو نوشن تھا وہ لبرل نوشن آف فریڈم نہیں تھا. اس لیے کہ جب وہ اسٹیبلش کرتے تھے اپنی پوزیشن، تو وہ جو چیز اسٹیبلش کرتے تھے وہ فریڈم کو آئیڈیل لیتی نہیں تھی، تو انسٹرومنٹل لیتے تھے. تو پھر آپ کہتے تھے دیکھو انہوں نے جد و جہد کی، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، بیٹریل کر دیا. پھر مرسی کو کیوں لٹکا دیا، مرسی کو کیوں لٹکا دیا؟ اب مرسی جیتا تو لوگوں نے کہا دیکھیں آپ ڈیموکریسی کی کرٹیک کرتے تھے، دیکھیں وہ کامیاب ہو گئے. میں نے کہا اگر وہ کامیاب ہو گیا اور وہ قائم رہا جس کے اوپر وہ کامیاب رہا تو اس کو کانسٹیٹیوشن نہیں بناتے. کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی وہ کانسٹیٹیوشن میں آٹونمی کو انسٹرومنٹل کرے گا اس کو اٹھا کے باہر پھینک دے گا. اور ایگزیکٹلی ایسا ہی اور آئندہ بھی ایسا ہوتا رہے. ہم لوگوں کو، پاکستانیوں کو اور ایرانیوں کو انٹلیکچوئل جو انٹیلیجنشیا ہے کیوں سب سے زیادہ کنڈیم کرتے؟ کیونکہ ہم انڈیویجول اٹانومی کے اوپر ارادہ خداوندی کو اوپر بٹھا دیتے ہیں. آبجیکٹیو ریزولوشن ہم نے بنا دی. تو آبجیکٹیو ریزولوشن جب ہم نے بنائی اور ایرانینز نے ولایت فقیہ کو اوپر بٹھایا تو وہ کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو کرنا ہے کریں، آزادی ہے آپ کو، لیکن آپ کی آزادی کو ہم ارادہ خداوندی پہ جج کریں گے. اگر جج کریں گے پورا اتر گیا ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم اسے منع کریں گے. تو وہ کہتے ہیں آپ ان لبرل ڈیموکریسیز ہو، روگ ڈیموکریسیز ہو، آپ ڈیموکریٹک نہیں ہو، ان لبرل روگ ڈیموکریسیز ہو. اس کی بنیادی یہ ہے کہ ہمارے بڑے لوگوں نے یہ سمجھتے ہیں اس ایشو کو، لیکن اس کے باوجود یہ ہسٹوریکلی پینیٹریٹ کیا ہے. تو ابھی اگر ہمارے تو 40 منٹ ختم ہو گئے، لیکن میں نے یہ بیس لائن آرگیومنٹ آپ کو بتایا. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آزادی کی اس تصور آپ اپنا لیکچر جاری رکھیں اور سوالات بھی پھر لے لیں. جی ٹھیک، ہمارے پاس پونا گھنٹہ ہے. ٹھیک، اس سمے رات کی گفتگو اور سوالات تھوڑی گفتگو اور کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اسی کے اوپر اگر آپ جی فرمائیے. میرے 2 سوالات ہیں. جی تو یہ کہ اسٹڈیز کے مطابق جی آئیڈیلزم جو ہے، آئیڈیلزم کئی اس وقت تک ہے جب تک امپلیمنٹ نہ ہو. سوالات جو ہیں مختصر الفاظ میں کریں تاکہ ہم زیادہ مستفید ہو سکیں باپ صاحب سے. آئیڈیلزم، ہم صرف اس چیز کو آئیڈیلزم کہہ سکتے ہیں جو امپلیمنٹ نہ ہو.
فلاسفی میں جو ہے وہ آئیڈیلزم ہو سکتا ہوگا، لیکن پریکٹیکلی جو ہے نا پریکٹیکل لائف ہے جو چیز امپلیمنٹ ہو جائے جو چیز امپلیمنٹ ہو جائے وہ آئیڈیل نہیں ہوتی. اس اعتبار سے آپ جس آئیڈیلزم پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو تھوڑی سی میں نے تک سمجھی مزید آپ تفصیل دیں گے، تو میں پہلے آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ آئیڈیلزم کی جو ڈیفینیشن ہے